فخریہ انداز میں اور ایک جس طرح ہمارے ہاں جسے کچھ مقدس گائے بنا دی جاتی ہے، اس طرح ہم ایک زمانے میں سعودی عرب پہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کے سسٹم پہ، نہ ان کے بادشاہوں پہ، یا جو بھی سلوک کریں یہ پورے اسلامک ورلڈ پہ. کچھ چین کو بھی ہم نے ایک بہت ہی کوئی لگتا ہے کہ مقدس گائے بنا دیا ہے. مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ نہیں ایک سوال ہے، مثلا ہماری جو ہے آپ دیکھیں کہ ایران میں جو انہوں نے معاہدے کیے اس میں $600 بلین کے معاہدے ہوئے ہیں. چین کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے انڈیا سے وہ غالباً 100 کروڑ سے اوپر ہے. پاکستان میں سی پیک تو آیا، وہ بھی $52 بلین کا کافی کرائسس کے شکار ہے. بائیلیٹرل ٹریڈ بھی میرے خیال میں 10 ارب $15 سے زیادہ نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہماری دوستی ہے، برے وقت میں کام تو آتے ہیں، لیکن اب کہتے ہیں جی اصل دوستی جو ہے اب ہو گئی ہے وہ مفادات ہیں مالی ٹریڈ کے. اس معاملے میں جو ہم اتنے کرائسس اور بحران کے شکار ہیں، اور جو بلکہ سپیک پہ بھی سوال اٹھنے لگے ہیں بہت سارے. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چائنا ہمیں بیل آؤٹ دے دے گا تو وہ تو نہیں دے گا. 2 سال پہلے جب چائنا پاکستان اکنامک بیلٹ روڈ انیشیٹو کا کرٹن ریزر تھا بیجنگ میں، تو چائنیز امبیسڈر نے انڈیا میں بیٹھ کے کہا تھا کہ آپ اس کا حصہ بن جائیں اور ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا نام بھی تبدیل کر دیتے. تو چائنا، اور دیکھیے یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے نا، یہ پہلا کوریڈور ہے، 6 کوریڈورز اور ہیں. یہ بیلٹ روڈ انیشیٹو صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، یہ تو ایک نئے خطے کی سمجھے شروعات ہو رہی ہے جس کو یوریشیا کہتے ہیں. یوریشیا بننے جا رہا ہے، اور اس یوریشیا میں پاکستان جو ہے وہ زپر سٹیٹ ہے. بائی ورچیو آف اٹس لوکیشن اس کی امپورٹنس ہے، اور بالکل کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. اگر چائنا کا انٹرسٹ نہ ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ کیوں کھڑا ہوتا؟ کھڑا اس لیے ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی سکسیس اس لیے ضروری ہے کہ وہ شوکیس ہوگا آگے کے لیے. بہت زیادہ انروڈز کی ہیں چائنا نے یورپ میں، اس سے زیادہ انروڈز بنائی ہیں چائنا نے افریقہ میں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یوریشیا کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے. تو یہ تو پاکستان کی لوکیشن ہے جو پاکستان کو پیوٹ سٹیٹ کے طور پر لے آتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. چین کا تہران سے معاہدہ، $600 بلین وہاں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. میرا ڈاکٹر صاحبہ سے پہلا سوال ہی یہی ہوگا کہ ہم دونوں ہمارے دوست ہیں، لیکن اصل اب کہتے ہیں جی تجارت، اصل تو دوستی تجارت پر ہوتی ہے. جس وقت 5 اگست کشمیر میں ہو رہا تھا تو UAE اور سعودی عرب جو ہے مودی کو ایوارڈ دے رہے تھے. اسی طرح ہم یہ ڈاکٹر صاحبہ پر میرے ساتھ عنایت حسینی بھی ہیں، BBC افغان سروس کے تو ہیں، لیکن جنوبی ایشیا کو دیکھتے ہیں. پھر انیس الرحمان کابل میں. ڈاکٹر صاحب جو ہم نے افغانستان سے بات کر لی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں ہمارے دوست ملک ہیں، یہ انڈیا سے ٹریڈ کے معاملے میں اور باقی جو ان کے جو مالی مفادات ہیں وہ تو بہت قریب ہیں، لیکن ہم ان دونوں دوستوں سے اس معاملے میں لوزر ہیں. کائنڈ میں جو میں نے آپ کو کہا بھی نا کہ چائنا 1000 ان کا $100 بلین سے زیادہ انڈیا سے ہے. اب ایران میں 47 پیک کر رہے ہیں، وہاں $600 بلین ہے. ہم شاید 12-14 بلین بھی ہمارا نہیں ہے. سپیک کو میں الگ رکھتا ہوں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ کئی حصوں میں ڈیوائڈ ہے، اس پہ بھی بہت سارے ہمارے اب تحفظات آنے لگے ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی دیکھیے، اگر آپ پاکستان کے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ کمزور ہے، اور کوئی آ کے ہماری ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ٹھیک کر سکتا. چائنا کے ساتھ آپ کا ابھی بھی ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوا ہے، لیکن اگر آپ پروڈیوس ہی نہیں کریں گے اور اگر آپ مارکیٹس کو ایکسپلور اور ایکسپلائٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر چائنا تو وہ آپ کے لیے آ کے نہیں کر سکتا نا. بالکل صاف بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم ایک نئی سرد جنگ کی تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ سرد جنگ بہت مختلف ہوگی جو ہم نے پہلے دیکھی تھی، کیونکہ اس میں کوئی آئیڈیولوجیکل ڈیوائیڈ نہیں ہے. آپ تو جو سرد جنگ ہے اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں ہوگی، لیکن میں بارہا یہ بات کہتی ہوں کہ کرس کراس ہوگا جیو اکنامکس کا اور جیو پالیٹکس کا. چائنا ایک بہت بڑی معاشی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور اس کی معاشی گروتھ جڑی ہوئی ہے امریکن کنزیومرزم سے اور گلوبل کنزیومرزم سے. لہٰذا چائنا نے یہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو شروع کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ-19 نے ایک سمجھیے اسپینر پھینکا ہے نا پوری سچویشن میں، وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کو چائنا ڈیسیٹ کر رہا تھا تو اب بہت تیزی سے وہ چیز کر رہا ہے. پھر اگر آپ معیشتوں کو دیکھیں، جو واحد اس وقت پازیٹیو گروتھ ریٹ میں معیشت آئی ہے وہ چائنا کی ہے، اور اپریل میں اس کی چائنیز گروتھ ایکسپینشن ہو گئی ہے
3.2%. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جو میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ہماری جو دوستی ہے یقیناً ہماری صورتحال یہ ہے جب کہ کیونکہ ہماری لوکیشن ہمیں ریلیونٹ کرتی ہے اور ہم ایک بگ بردر سنڈروم میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم بیل آؤٹ چاہتے ہیں. ہم پہلے امریکہ سے بیل آؤٹ چاہتے تھے، کانفلکٹ کا حصہ تھے، اب چائنا سے بیل آؤٹ چاہتے ہیں، اکنامک انیشیٹو کا حصہ ہیں. لیکن یہ جو ہمیں اسپیس ملتی ہے، کیا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں کرتے. ہم اوکے اسپیس لیکن میں اگلے سوال کی طرف تھا، لیکن مجھے عنایت حسینی یاسینی آ گئے ہیں. عنایت جی، میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا جو چین اور ایران کی قربت ہے؟ بظاہر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے انڈیا آئسولیٹ ہوا، لیکن افغانستان پاکستان ریلیشن ڈیورنٹ لینڈ کے اس طرف اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا عنایت یاسینی؟ میرے خیال سے اس پر بات کرنا کہ اگر دو ملک قریب آتا ہے دوسرا آئسولیٹ ہوگا، خطے کے لیے یہ اچھی نہیں ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو خبر ہے، پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ روابط قریب کرنے کے لیے مذاکرات کی ہے اور شیخ حسینہ واجد کو دعوت دی ہے کہ پاکستان آ جائے. اگر انڈیا افغانستان کے قریب آتی ہے، اگر پاکستان افغانستان کے قریب آتی ہے، انڈیا کو اس پر اعتراض نہ ہونا چاہیے اور پاکستان کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کابل دلی کو قریب ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں یورپ میں جو آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اکنامک پروگرس ہے. اگر آپ کے ہاں اکنامک پروگرس آتی ہے تو آپ کے شہری محفوظ ہوں گے، وہاں وائلنس نہیں ہوگی، وہاں ٹیررزم نہیں ہوگی. دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، بہت سے دوسرے ملکوں میں، ایون سیریا میں جو لڑ رہے تھے، اکثر ان کی جو فائنینشلی فٹ نہیں تھے، اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا. اگر سارے خطے کے ممالک میں یہ مسائل حل ہو جائے، یہ کمپٹیشن کے، میں آپ کا نیبر ہوں، آپ میرے ساتھ یہ تو تعلقات آپ کی رکھیں، خواہش ہے نا عنایت یاسینی، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے اور اچھی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن میں سوری ٹو سے شاید اسلام آباد یعنی اپنے پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا تھا وہ کیا فائدہ مند ہے. آپ کو بھی علم ہے اور یہ ہمارے تینوں مہمانوں کو کہ جب چائنا ٹوٹلی آئسولیشن کا شکار تھا تو پاکستان واحد ان کا دوست ملک تھا. یعنی اس وقت بلکہ 70 میں تو ہم برج بنے تھے نا امریکہ اور ان کو لانے کے. انیس میرا سوال یہ تھا کیا آپ امپیکٹ پڑے گا اس سے کچھ تو چائنا اور تہران کی قربت سے ہمارے ریجن میں؟ پازیٹیو امپیکٹ ہوگی. قربت جو بھی ملک ہو جس کے درمیان قربت ہو اس کی پازیٹیو امپیکٹ ہو. لڑائی سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا اس خطے میں 40 سال سے لڑائی ہے، کس کو فائدہ پہنچا؟ امریکہ کو. امریکی تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا. آج کل آپ دیکھ افغانستان میں جو ایک امریکی فوجی پر ایک سال کا کتنا خرچ آتا ہے؟ $1 ملین. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس طرح سے یہ سوال کر رہا تھا ڈاکٹر ہما، یہ جو ہمارے دوست جو بہت ہی میں نے کہا نا اس ریجن پہ اسی لیے زحمت دی ہے میں نے عنایت یاسینی کو اور انیس الرحمان کو کہ میرا اپنی جگہ آپ نے جو کہا نا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ چائنا جب بالکل ساری دنیا میں آئسولیشن کا شکار تھا تو یہ ہم تھے نا جو ایک مسلم ورلڈ سے گئے، اور بھٹو صاحب سے بھی پہلے سہروردی کے زمانے میں، پھر بعد میں جو کسنجر بھی ہمارے راستے گئے، تو ہم نے جو ایک بہت بڑا رول ادا کیا. لیکن میں ڈسپائٹ اس کے کہ چائنا ہمارا واحد بڑا جس میں ہم انحصار کرتے ہیں، لیکن جب ٹریڈ کا معاملہ آتا ہے، جب اقتصادیات کا معاملہ آتا ہے، نعرے بازی کی حد تک دوستی کا تو اچھا ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس لیول پہ امداد نہیں ملتی جو دہلی کو ملے یا تہران کو ملے. نہیں مجاہد صاحب، آپ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کیا بات پوچھ رہے ہیں. چائنا کیا کرے؟ آپ کیا آ کر آپ کی چائنا بائیلیٹرل ٹریڈ، چائنا مراد یہ کہ آپ کو ابھی بھی جو آپ کو قرضے جو ہے 8.5% پہ ملیں، جبھی تو ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے کہ 1% پہ قرضہ مل جاتا ہے. کوئی ملک آپ کو بغیر مفت میں قرضہ پیسے نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا. امریکہ نے بھی نہیں دیا. جب آپ بہت کنورجنس میں تھے تو انہوں نے بھی آپ کا قرضے ڈیلے کیے تھے. کسی نے آپ کے قرضے آج تک معاف نہیں کیے، نہ چائنا معاف کرے گا، کوئی ملک نہیں کرے گا. ہر کوئی اپنے انٹرسٹ سے چلتا ہے. آپ نے چائنا سے کہا کہ جی ہمارا انرجی کرائسس ہے، چائنا نے آپ کا انرجی کرائسس ایڈریس کر دیا. آپ نے چائنا سے کہا ہمارا انفراسٹرکچر کرائسس ہے، اس نے وہ کر دیا. آپ ریلویز میں انویسٹ کر دیں. آپ چائنا آ کے آپ کے ملک کو تو نہیں چلا سکتا نا آپ کی جگہ. آپ کی جو اپنی ڈیفیشنسیز ہیں اور اپنی کمزوریاں ہیں، ہم کیوں چاہتے ہیں وہ کوئی آ کے ہمیں ٹھیک کر دے؟ چائنا امریکہ کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں، زبردست ٹریڈ پارٹنرشپ ہے.
انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں, زبردست ٹریڈ پارٹنرشپ ہے, چائنا کی مارکیٹس ہیں, آپ اس لیول پہ اپنی پروڈکشن لائیں اور ایکسپلور کریں ان مارکیٹس کو.